آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیپریشن، ڈائیورس، خلا اور ڈیزولوشن میں کیا فرق ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں درود و سلام ہمارے پیارے نبی سرور کائنات سرور دو عالم پر۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک آپ کو معلوم ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو پریس کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ سیپریشن سے شروع کرتے ہیں۔ سیپریشن انگلش کا لفظ ہے جس کا قانون میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ سیپریشن دو قسم کی ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ سیپریشن کہ جو ڈائیورس کے بعد، طلاق کے بعد ہو، ایک وہ سیپریشن جو ڈائیورس سے پہلے ہو، طلاق سے پہلے ہو۔ اگر عورت اپنے خاوند سے خفا ہوتی ہیں، طلاق ان کے مابین ابھی نہیں ہوئی اور وہ ان کے گھر سے میکے اپنے والدین کے گھر آتی ہیں، تو ایسی صورت کو بھی سیپریشن کہتے ہیں۔ اور اگر ان کے مابین طلاق واقع ہو اور عورت اپنے میکے والدین کے گھر آتی ہیں تو ایسی صورت کو بھی سیپریشن کہتے ہیں۔ اس کے برعکس جو ڈیزولوشن ہے، ڈیزولوشن کیا ہے؟ ڈیزولوشن تنسیخ کو کہتے ہیں، نکاح کے ختم ہونے کو کہتے ہیں۔ اگر نکاح کو ختم کیا جائے، چاہے وہ عدالتی نکاح کو عدالت ختم کرتی ہے یا خاوند اس کو ختم کرتا ہے، ایسی جو طلاق واقع ہوگی تو اس کو ڈیزولوشن آف میرج کہیں گے۔ اس طلاق سے، اس ڈیزولوشن سے جو نکاح ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ ہر طلاق سے نکاح ختم نہیں ہوتا۔ نکاح جو ہے وہ اگر ڈیزولوشن ہے، اس کو ختم کیا گیا ہے تو یہ نکاح ختم ہوگا۔ اب اس کی مثال اس طرح لے لیتے ہیں کہ جب آپ ایک مرد کسی اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو ایک طلاق دیتا ہے تو ایسی صورت میں جو صیغہ طلاق کا استعمال کرے گا اور پھر طلاق دیتا ہے، ایک طلاق دیتا ہے، تو اس سے اس کی جو نکاح ہوگا وہ اس کی نکاح سے نہیں نکلے گی، وہ نکاح ان کے مابین برقرار رہے گا۔ صرف وہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی، اور اس طرح کی طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ طلاق کی 3 اقسام ہیں، وہ اور 3 کائنڈز ہیں ان کی، تو وہ میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو ہماری وکیل نامہ چینل پہ موجود ہے جس کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اگر کسی کو وہ ویڈیو دیکھنی ہے وہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے۔ تو طلاق اگر ایک ہو یا 2 ہو، اس سے نکاح ختم نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ سیپریٹ ویڈیو کا ٹاپک ہے، وہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر بالفرض 3 طلاق ہو جائیں تو 3 طلاق سے نکاح جو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر صیغہ طلاق استعمال نہ ہو اور اس سے علاوہ اگر خاوند اپنی بیوی کو ایک دفعہ بھی کہہ دے کہ آپ مجھ سے آزاد ہیں، تو ایسی صورت میں جو طلاق واقع ہوگی، یہ طلاق جو ہوگی یہ بیسیکلی نکاح کو ختم کر دے گی۔ یعنی اگر صیغہ طلاق استعمال ہوگا، لفظ طلاق استعمال ہوگا ایک دفعہ یا 2 دفعہ، اس سے نکاح ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر صرف یہ کہہ دے کہ آپ مجھ سے آزاد ہو، تو اس کے ایک دفعہ کہنے سے بھی ان کے مابین جو نکاح ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یعنی نکاح جو ہوگا وہ ڈیزالو ہو جائے گا۔ یہ ڈیزولوشن کی ایک کائنڈ ہوئی۔ اس کے علاوہ اگر عدالت کے ذریعے ڈیزولوشن ہو اور عدالت دونوں فریقین کے مابین نکاح کو ڈیزالو کرتی ہے، تو وہ اس صورتحال میں بھی وہ ڈیزولوشن ہوگی۔ کورٹ جو ڈگری پروناؤنس کرے گی ان کے مابین نکاح کو ختم کرنے کی، وہ ڈیزولوشن ہوگی۔ ڈیزولوشن جو ہے وہ اس کے بہت ساری اقسام ہیں جو عدالت اس کو دے سکتی ہے، ڈیزالو کر سکتی ہے، لیکن اس میں جو ہمارے معاشرے میں ڈیزولوشن زیادہ تر ہو رہی ہے، کورٹس دے رہی ہے عورت کو، وہ اس بنیاد پہ ہیں کہ وہ جب کلیم کرتی ہے کہ مجھ پہ میرے خاوند نے ظلم و تشدد کرتا تھا، مجھے نان و نفقہ نہیں دیتا تھا، میرے حقوق وہ پورے نہیں کرتا تھا، تو اس بنیاد پہ ہمارے معاشرے میں عدالتوں میں تنسیخیں جو ہیں، ڈیزولوشن جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو یہ عدالتی ڈیزولوشن ہوا۔ پھر اس کے بعد جو خلا ہے وہ کیا ہے؟ خلا بیسیکلی جب عورت خود سے مرد سے جو طلاق کی ڈیمانڈ کرتی ہے تو اس کو ہم خلا کہتے ہیں۔ اس کی ڈیمانڈ کے لیے ہمارے معاشرے میں عورت جو ہے وہ قاضی وقت کے پاس یا آج کل جو ججز صاحبان ہیں ان کے پاس رجوع کرتی ہیں، وہاں پہ کیس کرتی ہیں خلا کا۔ خلا وہ کائنڈ ہے کہ جس میں عورت جو ہے وہ اپنے
حق مہر اگر انہوں نے لیا ہوگا تو واپس کریں گی، اگر انہوں کو حق مہر تاحال نہیں ملا تو اس حق سے دستبردار ہوں گی۔ تو یہ خلا جو ہے یہ کورٹ ان کو عورت کو ان کے کہنے کے اوپر دے سکتی ہے۔ تو خلا جو ہے یہ بھی ڈیزولوشن کی ایک کائنڈ ہے، کورٹس جو ہیں ڈیزالو کرتی ہیں میرج آن دا بیسس آف خلا، خلا کی بنیاد پہ نکاح جو ہے وہ ختم کرتی ہے کورٹ۔ تو جو نکاح خلا کی بنیاد پہ ختم ہو تو اس کو ڈیزولوشن آف میرج آن دا بیسس آف خلا کہتے ہیں۔ عورت کی اپنی چوائس پہ، ان کی ڈیمانڈ پہ کورٹ دونوں کے مابین نکاح کو ختم کرتی ہیں، تو یہ خلا ہوا۔ خلا بذات خود ڈیزولوشن کی ایک کائنڈ ہے۔ اب چوتھی کائنڈ جو ہے وہ ڈائیورس ہے۔ پھر ڈائیورس کیا ہے؟ ڈائیورس بیسیکلی طلاق ہے۔ اس میں 3 قسم کی طلاقیں جو میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو جس کا لنک ہم نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اس میں ڈیٹیل سے ڈیفائنڈ ہے، لیکن طلاق جو ہے بیسیکلی سرسری آپ کو بتاتے ہیں کہ طلاق مرد عورت کے اس کی ڈیمانڈ نہ ہوتے ہوئے اگر مرد عورت کو طلاق دے تو ایسی صورت کو ڈائیورس کہتے ہیں۔ ڈائیورس جو ہے بیسیکلی 1 ہو سکتی ہے، 2 ہو سکتی ہے، 3 ہو سکتی ہے۔ اگر 1 ہوگی تو یا 2 ہوں گی تو ایسی ڈائیورس سے عورت جو ہوگی وہ اس کے نکاح سے نہیں نکلے گی۔ اگر لفظ طلاق کا استعمال ہے، اگر وہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، تو اگر یہ صیغہ ہے تو پھر وہ اس کی طلاق سے، اس کی نکاح سے بھی نکل جائے گی اور اس کی جو عدت کی میعاد ہوگی وہ والدین کے گھر ہوگی۔ اگر ایک صیغہ طلاق کے ساتھ طلاق دی گئی ہے یا صیغہ 2 طلاقیں دے کے اس کو ڈائیورس دی گئی ہے تو ایسی صورت میں عورت کا جو رجوع کا جو ٹائم ہوگا وہ بیسیکلی اپنے والدین کے گھر نہیں، بلکہ بہتر ہے کہ خاوند کے گھر رجوع کا ٹائم جتنا بھی ہے وہ وہاں پہ گزارے، کیونکہ طلاق رجعی ہے یہ، مرد کبھی بھی اس کو راضی کر کے اور وہ آپس میں دوبارہ راضی ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ تو طلاق جو ہے اس کو انگلش میں ڈائیورس کہتے ہیں۔ مرد اگر اپنی مرضی سے دے تو وہ ڈائیورس ہوگا، 1، 2 اور 3 ڈائیورسز دے کے اگر تیسری ڈائیورس دے دی تو عورت جو ہوگی وہ اس کی نکاح سے نکل جائے گی اور عدت کا میعاد جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی، اور یہ جو عدت ہوگی وہ اپنے والدین کے گھر گزارے گی۔ تو یہ تھی ہماری ویڈیو آج کی، سیپریشن، خلا، ڈائیورس اور ڈیزولوشن کے مابین فرق کی وضاحت کے لیے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے جیسے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ علم کے پھیلانے میں ہم اپنا کردار ضرور ادا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔